ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے دفاع کی ضمانت دیں اگر ہم آپس میں لڑیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی افواج بہادر افواج ہے. وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جانتی ہیں اور پاکستان کا دفاع کر سکتی ہیں. مگر 22 کروڑ کے ملک کو صرف طاقتور دفاع کے لیے مسلح افواج کی بنیاد پہ یہ دفاع تنہا ممکن نہیں ہے. جب تک سیاست بھی مضبوط نہ ہو، جمہوریت بھی مضبوط نہ ہو اور انصاف کی حکمرانی بھی نہ جب تک نہ ہو، تو لازم ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے اور اس ملک کے دفاع کے لیے عدلیہ پوری طرح آزاد ہو، افواج طاقتور ہو، سیاسی جماعتیں طاقتور ہوں، پارلیمنٹ مضبوط ہو، ڈبیٹ انقلاب نہ ہو. اور سیاستدانوں کو یہ عقل آ جانی چاہیے کہ ایک دوسرے کا کر تراش کے یا الزام لگا کے وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کریں گے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں. الٹیمیٹلی ملک سیاسی جماعتوں نے چلانا ہے، سیاستدانوں نے چلانا ہے، اور کوئی نظام پاکستان میں نہیں چلے گا سوائے جمہور کے نظام کے. آپ جو پاکستان کا ڈیموکریٹک ماڈل ہے، جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے، وفاقی پارلیمانی جمہوریت اس ملک کے بانیوں نے پسند کی پاکستان کے لیے، اس میں ریفارمز لانی چاہیے. اسے امیروں کے بجائے غریبوں کی جمہوریت بننا چاہیے. یا ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں میں موروثیت ختم ہو، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کام کرنے دیا جائے تاکہ سیاسی کارکن پرورش پائیں اور وہ جماعتوں میں سر بلند کر کے بات کر سکیں. اگر سیاسی جماعتوں کو ہر وقت اپنی بقا اور سالمیت کا خطرہ لاحق رہے گا تو پاکستان میں ڈائنیسٹک پالیٹکس چاہیے. آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کو جہاں بھی موجود ہے، جس پوزیشن میں بھی موجود ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے تاریخ کا حصہ بننا ہے. اس نے کبھی بیٹھے نہیں رہنا. اگر پہلے موجود نہیں رہے تو آج والے بھی موجود نہیں رہیں گے، ہم بھی موجود نہیں رہیں گے. اور یہ کہ مورخ کا قلم بے رحم ہے، تو ہر چیز لکھ دے گا. وہ لکھ دے گا کون کتنا خوبصورت تھا اور کون بدصورت تھا. میں بھلے اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہوں، ہم اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بنا لیے، اور ان بت خانوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرو، ان بتوں کی پوجا کرو. یہ نہیں چل سکتا، اور دھکا شاہی سے تو بالکل نہیں چل سکتا. 22 کروڑ کا ملک سے نہیں چل سکتا. 22 کروڑ کا ملک ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے نہیں چل سکتا. ہاں، آپ کے ہمسائے طاقتور نہ ہوتے، کمزور ہوتے، آپ کا حجم بہت بڑا ہوتا، آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا، آپ ہر لحاظ سے خود مختار اور خود کفیل ہوتے، تو شاید آپس کا جھگڑا دوبارہ کھا جاتا. آپ کے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے. آپ سے اگر کوئی ملک $1 ارب واپس مانگ لے تو 7 والوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں واپس کرنے. یہ نہایت افسوسناک اور خوفناک صورتحال ہے کہ ہم اپنی مستقبل کی آنے والی نسلیں ہیں انہیں ایک کمزور پاکستان دے رہے ہیں، ادھر کشمیری جانے دے رہے ہیں، اور کشمیریوں کا وکیل پاکستان، اس کی معیشت سکڑ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بھوک گلیوں میں اگ رہی ہے، جہالت پھیل رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. ٹی وی پہ آن کرے، اب نفرت کا عالم ہے، ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے. کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی جائیداد کا بنٹوارا ہے، کوئی گھر بانٹنا ہے، کوئی جائیداد کا بنٹوارا نہیں. یہ اختیارات کے ارتکاز کی جنگ بند ہونی چاہیے. پاکستان کے آئین کو ہم سب کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. تمام اداروں کو، جماعتوں کو، پارلیمنٹ کو انصاف آزاد ہونا چاہیے. میڈیا پر زنجیریں نہیں ہونی چاہیے کہ میڈیا میں جو بولے اس کو پکڑ لو، جو بولے اس کا منہ بند کر دو، جو تنقید کرے اس کو نوکری سے نکلوا دو. ایک عجیب دور آ گیا ہے، اور مجھے ان حکومتوں سے اب ہمدردی ہونے لگی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آنکھ میں پٹی باندھ لے اور پٹی باندھ کے چلنا شروع کر دے تو کبھی منزل پہ پہنچے گا؟
گر پڑے گا. لیکن خوف یہ ہے کہ یہ گرے تو کہیں سارے نظام کو لے کے نہ گر جائے. یہ مناسب نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. اس لیے لازم ہے کہ آج کے دن جو پاکستان کا یوم آزادی ہے ہم سب اپنا محاسبہ کریں, اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکیں, ہم جائزہ لیں کہ اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اور جس پوزیشن پہ ہم نے لا کے رب نے کھڑا کیا ہے, اس ملک کی برکت اور خیر سے کیا ہم وہ حق اور فرض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مخالف کے ساتھ انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مد مقابل کی خوبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کے پاکستان کے قومی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک وسیع تر ڈائیلاگ کر کے پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی نیشنل ایجنڈا بنا سکتے ہیں؟ یہ آج کا مسئلہ ہے. آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا, کون آئے گا تو پھر اس کے بعد گرائیں گے لوگ کسے نہیں آئیں گے, یہ چلتا رہے گا. لیکن اگر ملک کو چلانا ہے, اگر حکومت سے لڑنا ہے, جہالت سے لڑنا ہے, اگر پاکستان کو آگے لے کے واقعی جانا ہے تو پھر نفرتوں کی سیاست کو اس کو ختم کرنا پڑے گا, پھر تلخیاں کم کرنی پڑے گی, پھر کانٹرڈکشنز تضادات ان کو گھٹانا پڑے گا, پھر ان امور پہ بات کرنی پڑے گی جو طے نہیں ہوئے. یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے, ڈنڈے سے نہیں ہانکے جا سکتے. یہ حکمران طبقات کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ایک بے چینی پھیل رہی ہے وہ بے چینی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں. اور جب کسی ملک کے لوگ سیاست سے نفر ہونے لگے تو سمجھے خیال نہیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقبل سے لا تعلق ہو رہے ہیں. یہ انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں. سو پاکستان بننے کے 5 صدی کے بعد اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو سب ٹھیک نہیں ہے. اگر مایوس نہیں ہونا, ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا, اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے, الزامات نہ لگائے جائے, راستے نکالے جائیں, پل تعمیر کیے جائیں, مکالمہ کیا جائے. سب سے زیادہ زیادتی اور ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہماری جماعت کے ساتھ بھی, اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. مگر اس ظلم کو سہنے کے باوجود میں اپنے حلقے میں کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو روکا جائے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کے جواب کی تیاری کریں جو کچھ مشکل نہیں ہے. جواب دینا کون سا مشکل ہے؟ اس کو روکا جائے. یہ ہمیں کہیں لے کے نہیں جائے گا, ہم اپنی منزل کھو دیں گے. ہمیں پاکستان کو اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے بڑے محتاط انداز میں لے کے چلانا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احساس پیدا ہو رہا ہے ہر طرف یہ احساس پیدا ہو رہا ہے. پازیٹیو بات بھی کرنی چاہیے. ہر طرف یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ خرابی بڑھ گئی ہے. ہر طرف یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ خرابی ابھی سیاہ ہو رہی ہے, اور یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ راستہ نکالا جائے. راستہ نکلنا چاہیے, سازش نہیں ہونی چاہیے. ہم تو عمران خان کے خلاف بھی کوئی سازش نہیں کرنا چاہتے. ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے آپ کو ملک کے لیے اور اپنے مخالفین کے لیے جمہوری طور پہ قابل قبول بنائیں, یا پھر وہ راستہ بنائیں. اس لیے کہ اگر آپ ملک کے حکمران ہوں اور آپ کو سمجھانے بجھانے کے باوجود سمجھ نہ آئے اور آپ کا تیسرا سال شروع ہو جائے, پھر آپ کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے. یہ کیفیت ہے. ملک میں بھوک بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی. مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس پہ آپ اپنی تختیاں لگاتے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں, سچی بات ہے, اعتراض نہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو منصوبے ہم ادھورے چھوڑ گئے یار ان کو پورا تو کر دیتے. جیسے ML1 ہے, وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے منصوبہ دیا تھا 2007 میں سی پیک پیدا ہوا تھا جب وہ وزیر تھے. سی پیک کا نام قوم نے پہلی بار سنا ہمارے 2013 کے ٹینیور میں. اب کیا کہا جا سکتا ہے, کوئی باز ہی نہ آئے کی بات کرنے سے, اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے. اور ہمارا صرف یہ استدعا ہے کہ جو کام ہم چھوڑ گئے, جو نامکمل رہ گئے, یار ان کو ٹائم میں مکمل کرو. 2 سال 3 سال کی تاخیر ہو گئی ہے,
कई अरब की लागत बढ़ गई है प्रोजेक्ट्स, वो पैसा, वो बोझ पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि हम सब्र का दामन थामे रखें और साबित कदमी के साथ खड़े रहें। साबित कदमी भी ज़रूरी है, सब्र और तहम्मुल भी ज़रूरी है, क्योंकि एक नई पार्टी आ गई है या बनाई गई है, उसे समझ आते आते आएगी। लेकिन हम पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें समझ आ चुकी है मामलात की, हमने मुल्क के निज़ाम को बिगड़ने नहीं देंगे। कम अज़ कम मुल्क को ख़राब करने के जुर्म में और गुनाह में हम शामिल नहीं होंगे। हम चीज़ों को बेहतर करेंगे, हम मुस्बत मशवरे देंगे, हम पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते रहेंगे, हम मुकाबले की बात करते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि एक नया सियासी मायदा होना चाहिए, एक नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत। मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड करना चाहिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और मेरा ख्याल है कि अगर APC होती है अगले माह, तो इन दोनों बड़ी जमातों को मिसाक जमहूरियत बाकी सियासी जमातों के आगे रखना चाहिए, ताकि वो भी उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेटरी बने। PTI को भी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करना चाहिए। पाकिस्तान में हर शख्स करप्शन के खिलाफ है, सभी एहतसाब चाहते हैं, पर दोस्तों एहतसाब का रोलर अपने दुश्मनों पर चढ़ा के खुश होने की कोशिश ना करो। ये बंदरा पिट गया एहतसाब, ये चूरन नहीं बिकने वाला, इस चूरन को बेचने का चंदा फायदा नहीं होगा, इसका उतना नुकसान होगा। एक बुलावा आया है और आप देखें वहां क्या हो गया। पहले कभी इस तरह हुआ था? ये क्यों हुआ? क्योंकि पंजाबी में कहते हैं आज खुदा आला है, कोई हद होती है। अगर एक ही रास्ते पे आप चलते जाएंगे तो फिर एक्शन का रिएक्शन होगा, और ये तलखी और नफरत को बढ़ावा देगा। तलखी और नफरत को बढ़ावा नहीं देना। मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ ऐसी ऐसी गाली निकालते हैं दूसरे को। मैं आपसे अपील करूँगा, मुस्लिम लीग नून के कारणों गाली से इस्तेमाल करें। गालियाँ खा लें, गालियाँ दें, गालियाँ खा लें, गालियाँ ना दें। आप अपने मुखालिफ सियासी लीडरान के या जिसको भी आप मुखालिफ अपना समझते हैं उसको यूज ना करें, उसके कार्टून और मज़ाक के नाम ना डालें उन्हें, ये दिल खराब होते हैं इससे। और हमें बात करते वक्त ये याद रखना चाहिए कि एक दूसरे के दिल खराब ना करें। अपने मुखालिफ के दिली जज्बात का एहतराम बड़ा जरूरी है। जब हम अपने मुखालिफ का दिल खराब करते हैं तो हम नफरत के बीच होते हैं। कम अज़ कम हमें नफरत के बीच नहीं होने चाहिए। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। हम पाकिस्तान में आईनी सरबंदी और पाकिस्तान के आवाम की आज़ादी की बात करते रहेंगे। हम कहते रहेंगे कि आज़ादी के सम्राट 73 साल गुजरने के बाद हम आवाम तक नहीं पहुँचे, इन्हें पहुँचाया जाए। हम कहते रहेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अंगूठा लगाने वाली पार्लियामेंट की बजाय एक फंक्शनल, फाल और एक मुतहर्रिक पार्लियामेंट होना चाहिए। हम कहते रहेंगे कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। हम कहते रहेंगे कि जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। हम ये बात करते रहेंगे कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते रहेंगे कि इंसाफ को कोई संजीव पहनाने की कोशिश न की जाए। हम ये बात करते रहेंगे और लड़े बगैर, झगड़े बगैर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। याद रखिए, जब आप मुस्तकिल और मुसलसल अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं तो फिर आप अल्लाह के फज़ल से नाकाबिल शिकस्त होते हैं। उसमें वक्त लगता है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन वो इंतशार की बुनियाद नहीं बनता। मुल्क में इंतशार नहीं फैलता। अब आप मेरे साथ मिलके हम चंद जुमले अपने रब को आदर जान के कहेंगे और हम तजदीद अहद करेंगे। आप मेरे साथ हाथ बुलंद करें, दायां बाजू बैठे रहें अपनी जरूरत पर, हाथ बुलंद। हम सब अपने रब को गवाह बनाकर ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के और जमहूरियत पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। हम हर हाल में हर कीमत पर अपने मुल्क का दफा करेंगे। हम पाकिस्तान में हर किस्म के तासुब, नफरत
اور تقسیم کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ ہم پاکستان کو بانیان پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر قومی ہیروز کی خواہشوں اور خوابوں کے مطابق ایک اسلامی فلاحی جمہوری مملکت بنانے کے لیے اپنی جدوجہد پرامن انداز میں جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، پاکستان